میں کیا ملے گا؟ تو آئیے سب سے پہلی حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، بدلے میں تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ ہم سادہ عرف میں ایک جملہ بولتے ہیں، جیسا کرو گے، بولیے سارے، جیسا کرو گے۔ یہ تو ایک عام عرف ہے ہمارے ہاں، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ آج ہم جیسا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کریں گے، جیسا حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، کل بدلے میں جب ہم اس سٹیج پر پہنچیں گے ہماری اولاد بھی ویسا ہی کرے گی۔ اور یہ بات یاد رہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم اپنے آبا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرو، بدلے میں تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا پھر کہ آج ہم اپنے والدین کو تنگ کرتے رہیں، قدم قدم پر اذیتیں دیتے رہیں، بات بات پر انہیں ڈانٹتے رہیں اور جھڑکتے رہیں، اور پھر ہم اپنی آنے والی نسل سے توقع کریں کہ کل وہ ہمارے سامنے جھک جائے، ہمارے ہاتھ چومے، ہماری ہر بات کو مانے۔ یہ باتیں پھر ذہن سے نکال دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان آج ہر بندہ اپنے ذہنوں میں نقش کر لے، ہم آج جیسا اپنے والدین کے ساتھ کریں گے بدلے میں اولاد ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک شخص کے والد محترم بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، اس نے والد محترم کو ساتھ لیا اور اولڈ ہوم کے اندر جا کر جمع کروا دیا، وہاں چھوڑ آیا جا کے اسے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ حالت والدین کی رحم کے قابل ہے، اس عمر میں جا کے والدین خدمت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اس نے گھر سے اٹھایا تو چھوڑ آیا، اور وہاں کے منتظمین کو یہ کہہ آیا کہ جب میرے والد محترم کا وقت آخر آئے تو میری ملاقات ضرور کروانی ہے۔ وقت گزرتا رہا کہ جب یہ بات واضح ہوئی کہ اب بس آخری لمحات اس بزرگ کے بابے کے چل رہے ہیں، اس بیٹے کو بلایا گیا۔ اب بیٹا آیا، باپ سے ملاقات ہوئی۔ بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان اگر آپ کی کوئی خواہش ہو کہ جس کو میں پورا کر سکتا ہوں تو آپ بتائیے۔ اب باپ کی خواہش یہ کہ اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو تو یہاں اس اولڈ ہوم کے اندر پنکھوں کا انتظام کر دے، کہ یہاں جب گرمیاں آتی ہیں تو سخت گرمی محسوس ہوتی ہے۔ بیٹا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، ابا جان یہ بات آپ کو 2 4 6 مہینے پہلے مجھے بتاتے کہ اب تو آپ کا وقت آخر ہے، زندگی سے آپ نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں، اب یہاں پنکھوں کا، اے سی کا، ایئر کولر کا، ہوا کے انتظام کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو باپ کا جواب سنیے، اور پھر ہم آج دیکھیں کہ ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ باپ کہنے لگا، بیٹے میں نے تو جیسی تھی ویسی گزار لی، پنکھے کے ساتھ گزاری یا بغیر پنکھے کے گزاری، آرام میں گزاری یا دکھ اور تکلیف اور مصیبت میں گزاری، جیسی تھی میری تو گزر گئی، لیکن چونکہ تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ گھر سے اٹھا کے مجھے یہاں پہنچا دیا، اور کل جب تو میری عمر کو پہنچے گا تو مجھے یقین ہے تیری اولاد تجھے اٹھا کے یہاں ہی چھوڑ کے جائے گی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب تو یہاں آئے تو تجھے کہیں گرمی محسوس نہ ہو جائے، لہٰذا میں یہ پنکھے اپنے لیے نہیں تیرے لیے اس کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے، بروا آباءکم، اپنے آبا کے ساتھ نیکی کرو، تبرکم ابناؤکم، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ آج ہم جیسا رویہ اپنی اولاد کے سامنے رکھیں گے، یقیناً اولاد نے بڑا تو ہمارے ہی سامنے ہونا ہے، ہمارا ہی شب و روز، ہمارے ہی دن رات، ہمارے ہی ایک ایک لمحے دیکھ کر اس نے جوانی پکڑنی ہے۔ تو اگر ہماری زندگی ان کے سامنے اچھی نہ گزری تو پھر یقیناً یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسی حدیث پاک کا دوسرا حصہ، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، آپ کی شان ہے کہ آپ الفاظ مختصر ارشاد فرماتے ہیں، معانی کا ایک وسیع ذخیرہ آپ کے فرامین علی شان کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ بظاہر بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم بظاہر 2 مختصر جملے ہیں،
لیکن اس کے اندر ہم ایک ایک بات پر اگر بات کرتے جائیں تو بہت دور تک بات چلی جائے گی۔ دوسرا اسی حدیث پاک کا حصہ، عفو تعف نساؤکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ اب لفظ صرف دو ہیں، لفظ دو ہیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہماری گھر والیاں پاک دامن رہیں، ہماری گھر والیاں پاک دامن رہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے ہماری چار دیواری کی عزت محفوظ رہے۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، ہماری بہو ہو، خواہ کوئی ہو، ہم سے تعلق رکھنے والا کوئی رشتہ ہو، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی عزت پر حرف نہ آئے، کوئی اس کے ساتھ بد نگاہی نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ برائی نہ کرے۔ ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری کی عزت، ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری خواتین کی پردہ داری کب محفوظ ہوگی؟ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے۔ یہ جملہ سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عفو تعف نساؤکم، تم خود پاک دامن بن جاؤ، تمہاری خواتین خود بخود پاک دامن ہو جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جملے صرف دو ہیں۔ ہم اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے نگاہ کو محفوظ نہ رکھیں، ہماری نگاہ، ہماری نظر قدم قدم پر بھٹکتی پھرے، ہم باہر چوک چورستے اور چوراہے میں بیٹھ کر ہر گزرنے والی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھیں، ہمارے سامنے جب ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم برائی سے باز نہ رہیں اور پھر بدلے میں سوچیں کہ ہماری چار دیواری محفوظ ہو جائے، قطعی طور پر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم خود پاک دامن بن جاؤ، تمہاری خواتین خود بخود پاک دامن ہو جائیں گی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، تو پھر اس سے پہلے ہمیں خود پاک دامنی اختیار کرنا ہوگی۔ یہ تو حدیث پاک، اور پھر اسی کے مقام پر پروردگار عالم کا ارشاد گرامی آج سنیے۔ آج وہ حضرات جو شادی سے پہلے طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا شادی کے بعد، بالخصوص وہ نوجوان حضرات کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، وہ ان آیات طیبات کو بغور سنیں اور پھر مشاہدہ کریں اور غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور وہ بالخصوص کہ جن کا دن بھی گناہ میں گزرے، جن کی رات بھی گناہ میں گزرے، جن کا ظاہری حالت بھی گناہوں میں گزرے اور جن کی تنہائیاں بھی گناہوں میں گزریں، اور پھر وہ اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیں کہ ہمارے گھر آنے والی خاتون پاک دامن ہو جائے، خود وہ پاک دامن نہیں، خود اس کا دامن بے حیائی سے لبریز ہے، اور یہ چاہے کہ میرے گھر آنے والی کوئی پاک دامن ہو جائے، ایسا قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید، میرا رب جھوٹ نہیں بولتا، یہ قرآن سچا ہے، اس میں بیان ہونے والا ایک ایک حرف قیامت آ سکتی ہے، لیکن اس کی سچائی میں کوئی شک، بولیے اس کی سچائی میں کوئی شک۔ 18واں پارہ سورہ نور، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین، گندیاں گندوں کے لیے، کہ جو خبیث خواتین ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث خواتین کے لیے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہمارے سامنے واضح، جملہ صرف ہمارے سامنے اردو کا ایک محاورہ ہے، جیسا کرو گے، بولیے جیسا کرو گے ایسا بھرو گے۔ یہ تو ہم بچپن سے، پہلی جماعت سے، جب بچہ اسکول جاتا ہے اسی وقت سے ہی ہمیں یہ بات ذہن نشین کروا دی جاتی ہے۔ دو ہی تو جملے ہیں ہمارے ہاں جو مشہور ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور با ادب بانصیب اور بے ادب۔ یہ تو بہت ساری احادیث اور قرآن کریم فرقان حمید کی بے شمار آیات کا خلاصہ ہے صرف ان دو جملوں کے اندر۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث خواتین کے لیے خبیث مرد ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ آج اگر 8 مارچ میں آزادی مارچ کے نام پر ہماری خواتین، ہماری بہنیں سر عام نکلیں گی، تو پھر ہماری غیرت کا جنازہ تو نکلے گا، اور پھر اگر وہاں جو کچھ ہو اور اس کے مخالف آواز کہیں سے بلند ہو تو پھر لوگ کہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو آزادی چھینی جا رہی ہے، تو پھر ہم ایسی آزادی سے ویسے ہی بھلے